مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی، وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل، اب اس تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم۔ ویسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کو میرے پر غصہ ہے کیوں؟ مریم کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے والد کو، اس کے چاچا کو، ان کے بیٹوں کو، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیسز تو ان کے سارے پرانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں، کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے اور مریم کے جو دو بھائی اور اس کے بیٹے، وہ تو ان کے دور میں دم دبا کے بھاگے تھے۔ اسحاق ڈار جو ان کا منشی، وہ ان کے دور میں بھاگا تھا، اس کے بیٹے ان کے دور کے باہر گئے تھے۔ شہباز شریف کا داماد جب کرپشن کا کیس اس پہ ہوا، وہ ان کے دور میں باہر بھاگا تھا۔ تو سوائے شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی کیس کے، باقی تو سارے پرانے کیس ہیں۔ تو میرے سے گلہ کس چیز کا کہ میں آپ کے کیس نہیں معاف کرتا؟ کیا میں آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ساروں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے؟ ملتان کے لوگوں میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ سب، اور نوجوانوں یہ سب اپنے ذہن میں ڈال لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو قوم غریب ہے، جو بھی غریب قومیں ہیں دنیا میں جدھر غربت ہے، وہاں ساروں میں ایک چیز ہے، صرف وہاں چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں، بڑے ڈاکوؤں کو ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا۔ آج تک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ایوانوں میں چلے جاتے ہیں اور بیچارے چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں۔ جب میں جنرل مشرف کے دور میں اپنی آزاد عدلیہ کے لیے جب میں تحریک میں شامل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا، 8 دن میں نے جیل میں گزارے۔ یقین کرو میرے ملتان کے شہریوں، وہاں کوئی مجھے طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا، صرف بیچارے چھوٹے چھوٹے چور نظر آئے۔ جس کو 6 مہینے رہنا چاہیے تھا جیل میں، وہ 6 سال جیل میں رہ رہا تھا۔ اور جب میں نیشنل اسمبلی میں جاتا تھا تو مجھے بڑے بڑے مجرم نظر آتے تھے، وہاں ڈاکو نظر آتے تھے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایک سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، کیونکہ اس سوئٹزرلینڈ کی خاصیت یہ ہے کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکو، ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اور تب ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ سوچیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی۔ 24 ارب روپے کے FIA کے کیسز، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ، 16 ارب روپیہ ایک